حسد کی نظر انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ مثال سنی ہے نا آپ لوگوں نے کہ اونٹ کو بھی ہانڈی میں ڈال دیتی ہے نظر۔ اس کا بہترین حل میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے ان حسد بھری نظروں سے محفوظ رہتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں سدرا کاشف اور میرے چینل کا نام سدراز کچن ہیکس ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بے حد ضروری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جن کو ہر وقت حسد کی نظریں جو ہے نا وہ کھانے کو دوڑ رہی ہوتی ہیں۔ مطلب آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کسی چیز سے نوازتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے حسد کی نظر جو آپ لوگوں کے اوپر آ کر پڑ جاتی ہے۔ نہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہوتی ہے نہ کچھ، لیکن بس آپ کی کامیابی سے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، جلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو حسد کی نظریں تباہ کر جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کہ آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان کو یہ چیز بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمارے نا بڑے بزرگ کہتے تھے کہ نظر جو ہے وہ پتھر کو پھاڑ کر رکھ دیتی ہے، یعنی کہ نظر ایسی چیز ہے کہ آپ کے اگر پتھر پہ بھی نظر لگ جائے نا کسی کی تو وہ پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ پتھر کی مثال دیکھ لیں کہ پتھر کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن وہ بھی پھٹ جاتا ہے نظر سے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، یہ بھی ایک مثال ہے کہ یعنی کہ ایک خوبصورت اونٹ ہوتا ہے، اگر اسے نظر لگ جائے تو وہ بھی ہانڈی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں اسی لیے بنی ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ حسد کی نظر ہو یا نظر ہو، وہ لگتی ہے انسان کو، چاہے وہ نظر پیار کی ہو یا جیسی بھی ہو۔ میں تو نہیں کہتی کہ پیار کی نظر لگتی ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ حسد کی نظر ہمیشہ لگتی ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو کبھی کسی کو کامیاب دیکھ نہیں سکتے یا کسی کی خوشیوں سے جلتے ہیں۔ اصل میں ان کے خود کے جو ہوتا ہے نا سسٹم، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے۔ جب وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے نا، جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں، مطلب کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سارا کچھ وہ اپنے آپ کو نا دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا ہی کوئی ان کے لیے سب کچھ کرے گا اور وہ خود کچھ بھی نہ کرے اور وہ بھی اسی طرح سے کامیاب ہو جائیں جیسے کہ باقی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ کرے بھی نہ۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے نا تو وہ دوسروں کی کامیابی سے جلتے ہیں، ان کو حسد بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے الٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو نہ ہونس کر ان کے کام کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ کوئی کاروبار ہو آپ کا یا چاہے وہ آپ کی کوئی بھی خوشی ہو، کوئی بھی خوشی، وہ کہتے ہیں نا کہ دین میں بھی ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کچھ دے تو اسے چھپانے کی کوشش کرو۔ اچھا، کچھ میری طرح بہت سادے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نا ہر چیز، اپنی ہر خوشی ہر بندے سے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ آپ کے لیے کس طرح کا ہوگا، حسد کی نظر رکھتا ہوگا یا وہ آپ کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہوگا یا پھر جیلس ہوگا۔ اچھا، جو چیز جیلسی میں آ جاتی ہے نا وہ پھر آپ کو نا وہ حسد میں شامل ہو جاتی ہے۔ اگلا بندہ اگر آپ سے خوش نہیں ہوتا نا، آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتا تو وہ حسد میں چلا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے آپ کی جو بھی چیز آپ دیکھیں، پیار کی نظر میں کہتی ہوں کبھی بھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دکھاتے ہیں تو میں نہیں مانتی کہ پیار کی نظر لگتی ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ حسد کی نظر جو ہے وہ آپ کو کھا جاتی ہے۔ حسد کی نظر وہی لوگ لگاتے ہیں جن کو آپ کی کامیابی سے یا آپ کی خوشیوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے میں اپنی ہر خوشی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی، میری فرسٹ ارننگ آئی، میں نے وہ 1.5 لاکھ آئی تو میں نے وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کی، وہ 2 لاکھ پہ میری ویڈیو گئی۔ میں اپنی ہر خوشی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ میں اتنی مجھے اتنا نہیں تھا پتا کہ یہ چیز لوگوں کے لیے کتنی لوگ اس کو کتنی غلط طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو میری 90% آڈینس جو تھی وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی جب میرے ہی ویوز آتے تھے اور میں چینل کی یوٹیوب کی پیمنٹ سے کچھ خریدتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ میری آڈینس کے لیے موٹیویشن ہوتی تھی۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ واقعی جب سدرا کر سکتی ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو لے کر کے میں اپنی آڈینس کو موٹیویٹ کرتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ ان چیزوں کے چکروں میں نا آپ اپنے آپ کو نظر لگوا دیتے ہیں، ایسا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ جو آپ کی خوشی نہیں دیکھ سکتے تھے، جو آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے نا، وہ حسد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ دن بدن نا میرے چینل کی ریٹنگ کم ہوتی گئی، آپ لوگوں کے سامنے تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، اور پھر میں نے اپنے چینل کا کنٹینٹ بھی چینج کر لیا تھا۔ تو حسد بہت بری چیز ہے، حسد سے انسان جل کر راکھ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچا کے رکھا، آج پھر سے ماشاءاللہ میرا چینل ایک دفعہ پھر سے رینک کر رہا ہے، گرو ہو رہا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، حسد کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ حسد کی نظریں ہوتی ہیں لیکن دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں آپ بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز پہ فوکس کر لیں نا کہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو ان نظروں سے بھی بچنا ہے، تو آپ نے نا اپنے
اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے ان چیزوں سے۔ تو میں کیا نظر کے لیے کیا چیز روزانہ ریگولر پڑھتی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی کچھ تھوڑا بہت جو بھی میری زندگی سے موٹیویشن ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی حاصل ہو۔ اور بہت سارے لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ ان کو یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ سدرا آخر اس مقام پہ آئی ہے۔ اس نے 2 چینل گرو کیے ماشاءاللہ، میرے بچوں کا چینل بھی 1 کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہوئے۔ تو آخر نظر ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، نظر لگ بھی جاتی ہے۔ جب مجھے نظر لگی تھی تو اس کے بعد میں نے پھر کیا کیا تھا کہ میری نظر ٹوٹی اور پھر میں اپنی کامیابی کی طرف پھر سے رواں دواں ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں پھر سے موٹیویٹ کر رہی ہوں۔ آپ نا کسی بھی کاروبار کو یا کسی بھی کام کو لے کر چل رہے ہوتے ہو نا، بہت اچھا جب چل رہا ہوتا ہے اور بہت پیک پہ ہوتا ہے نا، تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اس پہ۔ اگر حسد بری نظریں ہوتی ہیں تو پھر تو وہ آپ کو نہ کہیں آپ کو اس کا اثر نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے مجھے بھی کافی اثر ہوا اس چیز کا، حسد کی نظروں کی وجہ سے مجھے بھی کافی نظر کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ اسٹرگل کی، اس کے باوجود بھی مجھے کہیں نہ کہیں کوئی خسارہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہمیشہ حسد کی نظروں سے ہر چیز سے بچا کر رکھا۔ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ دیکھیں آپ اپنے آپ کو نہ سیف کر سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں۔ برحق ہے، نظر برحق ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے۔ ایک تو 5 وقت کی نماز ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نا مجھے میری چھوٹی سسٹر ہے، اس نے بولا تھا کہ آپ نا سورہ منزل پڑھا کرو اپنے گھر میں، نظر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کی نظر لگی ہوئی ہے تو آپ نا نظر ٹوٹ جاتی ہے۔ واقعی میرا کام کافی سلو چل رہا تھا یوٹیوب پہ بھی، 3 مہینے کے بعد میری ارننگ آئی تھی، وہ بھی بہت کم آئی تھی۔ تو میں یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو بنا رہی ہوں کہ دیکھیں جب میں نے اتنے مطلب ہر طرح کی چیز کو فیس کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر میرا ساتھ کس طرح سے دیا، تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہو۔ ماشاءاللہ سے روزانہ سورہ منزل پڑھنی شروع کر دی میں نے، اور سورہ منزل پڑھنے سے جتنی نظر ہوتی ہے، جو حسد کی نظر ہوتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے لیے برا سوچ بھی رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اپنا برا ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ تو ایک چیز آپ زندگی میں ریگولر شامل کر لیں کہ آپ نے اگر کوئی کام کرے، کوئی کاروبار کرے اور آپ کو یہی وہم رہتا ہے کہ آپ کو حسد کی نظریں جو ہیں وہ آگے نہیں جانے دیں گی، تو آپ اس چیز میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے آپ ریگولر بس 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں سورہ منزل بیٹھ کے پڑھ لیا کریں۔ میں ظہر کی نماز کے بعد میری روٹین ہوتی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ کے نا سورہ منزل پڑھ لیتی ہوں۔ یہ آپ کے گھر میں شیطانی عمل کو بھی روکتی ہے، جیسے کہ آپ گھر میں جو آپ میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، بچے آپس میں الجھتے ہیں نا، اس چیز کو بھی بہت اچھا آپ کے گھر میں امن سکون ہو جاتا ہے۔ اور آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں نا، اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کی طرف سے کہاں، حالانکہ میری یوٹیوب کی ارننگ 3 مہینے نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی ماشاءاللہ سے۔ ہر دوسرے تیسرے دن میری جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے آ جایا کرتے تھے۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں نے ایک قرآن پاک کی کتاب آپ لوگوں کو دی ہے، اس میں ہر چیز کا حل ہے، تو آپ اس سے اپنا فائدہ حاصل کرو۔ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ نا جس کا اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ یقین ہے نا، اس کو کوئی بھی طاقت کبھی بھی گرنے نہیں دیتی۔ تو آپ لوگ ضرور نظر بد کے سے بچنے کے لیے روزانہ دن میں ایک بار کسی بھی ٹائم پہ سورہ منزل پڑھ لیا کرے، بہت اچھی صورت ہے۔ بجائے کسی بھی اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے کہ ہائی نظر لگی ہوئی، ہم تعویذ کر کسی کے پاس چلے جائیں، کسی پیر سے جا کے دم ڈلوا لیں، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ نظر برحق ہے اور آپ اسے توڑ سکتے ہیں خود۔ دیکھیں 4 کل ہوتے ہیں، وہ روزانہ اپنے اوپر پڑھ کے پھونکیں، اور اگر 4 کل پڑھ کے پھونکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی نہیں کچھ، تو میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ منزل جو ہے اس کے لاسٹ میں 4 کل بھی ہوتے ہیں، اس میں ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے، بری آفات سے اور نظر بد سے بچاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ روزانہ کی بیس پہ آپ سورہ منزل اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کوئی بھی پریشانی یا رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے، خود بخود ٹل جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتانا، میں سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں، مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے، اور بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں رپلائی نہیں کر پاتی، لیکن میں پڑھتی سب کے کامنٹس ہوں، مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگ میری ویڈیوز کو اتنا پسند کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ میری ساری پیاری بہنوں کی مشکلات آسان کرے، انہیں بھی جلد از جلد کامیابیاں عطا کرے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہوں۔ اللہ حافظ۔